لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. حضور والا اگر وہ کوئی بزنس مین ہے، اگر وہ اسٹوڈنٹس ہے، اگر کوئی مارکیٹس میں کام کرنے والا ہے، اگر کوئی دکاندار ہے، ایچ اینڈ ایوری ون کوئی بھی ہے، اگر اس کے اندر یہ 5 چیزیں نہیں ہیں تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نمبر 1، جو شخص فیل نہیں ہوتا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ فیلئر ہی انسان کو کھڑا کرتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے. کیونکہ فیلئر از ناٹ اپوزٹ آف سکسیس، فیلئر از دا پاتھ وے آف سکسیس. فیلئر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کھڑا کرتی ہے کہ میں نے اس کے لیے ڈبل محنت کرنی ہے. اگر بلب بنانے والے کی میں آپ کو مثال دوں تو انہوں نے 999 بار کوشش کی، نہیں بنا سکا، فیل ہوا، اور ایک بار پھر کوشش کی، ٹرائی کیا، اس نے کہا کہ جب تک نہیں بناؤں گا بیٹھوں گا نہیں، لیکن پھر بنا ڈالا. اسی طرح جب انسان فیل ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری ویلیو ڈیگریڈ ہو گئی، اگر مجھے ایک سپلی آ گئی میری ویلیو ڈیگریڈ ہو گئی، اگر میرا ایک مضمون رہ گیا تو میری ویلیو ڈیگریڈ ہو گئی. بلکہ نہیں، اس وقت یہ سوچنے کا وقت ہوتا ہے کہ میں فیل کیوں ہوا، کون سی ایسی میرے اندر بیڈ ہیبٹس تھی جس کی وجہ سے میں ناکام ہوا. جب انسان وہ سوچتا ہے اس کے بعد پھر ایک فیصلہ کرتا ہے، اور فیصلے کے بعد پھر جو سمت میں جاتا ہے پھر وہ دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے. فل انسان بننا ہے تو حضور والا آپ کی قیمت بنے گی. انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی قیمت بناتا نہیں ہے، اپنے کو بیچنے کے چکروں میں ہوتا ہے. جب ہم اپنی قیمت نہیں بناتے، خود کو بیچنے کے چکر میں ہوتے ہیں، تو پھر ہم دنیا میں کوئی ایک اچھا کام نہیں کر پاتے. ہم پھر سٹرگل کرتے بھی ہیں تو ڈر کے کرتے ہیں کہ سوسائٹی کیا کہے گی، کہ معاشرہ کیا کہے گا، کیا پہلے اس طرح کا کام کسی نے کیا ہے یا خود میں کر رہا ہوں. اگر میں یہ اپنی بات کروں، میں نے 1 منتھ کا کیریئر کاؤنسلنگ کا جو سلسلہ شروع کیا، بہت سے اسکولز والے، کالجز والے کہتے ہیں کہ آپ کن چکروں میں پڑ گئے، آپ جائیں اپنی اسٹڈی کریں. لیکن نہیں، اس کے بعد بے ضمیرہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جب آپ بے ضمیر ہوں گے تو آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ آپ کو یہ انکلوڈ نہیں کروائے گا کہ آپ کو ایک اچھا فیصلہ کریں. بے ضمیر انسان کی مثال یہ ہے کہ اگر سائیکل والا کسی پراڈو والوں کو مار دے اور پراڈو والا کہے ادھر کیوں مارا، اگر وہی پراڈو والا کسی موٹر سائیکل والے کو مار دے اور موٹر سائیکل والا کہے کوئی بات نہیں، یہ کیا ہے؟ ضمیر انسان کا. اپنی لائف میں ایکوالٹی لے کے آئیں. یہ سوچیں کہ اگر میرے ساتھ یہی ہوتا تو میں اس کا کیا ری ایکشن کرتا، اگر میرے ساتھ اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو اس کا میرے اوپر کیا ری ایکشن ہوتا، اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو میں اس کو کیا ری ایکشن دوں، اگر میں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں تو اس کا کیا ری ایکشن آئے گا. جب اس میں انسان میں ایکوالٹی آئے گی تو انسان اپنے آپ کو پر اعتماد سمجھتا ہے. پھر اس کا ضمیر سے اجازت دے رہا ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھا کام کرو. ہم اچھا فیصلہ کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہمارا ضمیر ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم کسی کو اچھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ضمیر پہلے بول جاتا ہے نہیں آپ یہ خود کام نہیں ہوتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جو شخص بے ضمیر ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا. نمبر 3، جو شخص بے ادب ہوتا ہے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ادب کی علامت یہی ہے کہ وہ آپ کو اگلے سٹیپ کی طرف لے کے جاتی ہے. اگر آپ کے اندر ڈگریاں آ جائیں، اگر آپ اپنی مکمل سٹڈی کر لیں، اگر آپ کے اندر ادب نہیں ہے تو حضور والا کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. حضرت علی سے پوچھا گیا کہ حضور والا کامیابی کی علامت کیا ہے، انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ کامیاب ہونے کے لیے انسان کو وقت اور موقع کی تلاش لازمی ہے، وقت اور موقع ملنا لازمی ہے. اگر کسی انسان کو وقت اور موقع نہیں ملتا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اس نے پھر پوچھا کہ وقت اور موقع کب ملے گا، اس کی علامت کیا ہے، اس کی نشاندہی کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب ایک انسان مؤدب بن جاتا ہے، ادب کرنا شروع ہو جاتا ہے، با اخلاق بن جاتا ہے، تو پھر رب کی رحمت اس کے اوپر آتی ہے، پھر اس کو موقع بھی مل جاتا ہے، پھر اس کو وقت بھی مل جاتا ہے، اور وہ اپنا پلیٹ فارم کے اوپر چلتے ہوئے ایک بہترین کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے. تھینک یو. سو نمبر 4 ایک ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس کے پاس نالج نہیں ہے، انفارمیشن نہیں ہے. حضور والا ایک دور تھا کہ جب تیز دوڑنے والے کو طاقتور سمجھا جاتا تھا، جو کہ فزیکل فٹ ہوا کرتا تھا اس کو طاقتور سمجھا جاتا تھا. پھر زمانہ تبدیل ہوا، کچھ عرصہ گزرا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، بادشاہ طاقتور ہو گئے، جو کہ بادشاہ تھے، جن کے پاس بادشاہت تھی وہ طاقتور ہو گئے. پھر کچھ اور زمانہ گزرا، اس کے بعد ایسی سوسائٹی آ گئی کہ سرمایہ دار طاقتور ہو گئے.
جن کے پاس سرمایہ ہے، جن کے پاس دولت ہے، وہی طاقتور ہو گئے۔ اور آج کا جو دور ہے، آج کا جو زمانہ ہے، اس میں وہی بندہ طاقتور ہے جس کے پاس انفارمیشن ہے، جس کے پاس نالج ہے، جس کے پاس علم ہے،